مسیح میں میرے عزیز بھائیوں، میرے عزیز بہنوں اور پیارے بچوں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کہتے ہیں کہ بلائے ہوئے تو بہت ہیں لیکن برگزیدہ تھوڑے ہیں۔ بلائے ہوئے تو بہت ہیں لیکن برگزیدہ تھوڑے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جب ہم 3 تلاوتیں کرتے ہیں تو تینوں کی تینوں تلاوتیں ایک ہی میسج میں دے رہی ہوگی۔ جیسے پہلی تلاوت ہم نے دیکھی حکمت کی کتاب میں سے، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اس کے خلاف مشورہ کیا۔ حکمت کی کتاب جب ہم نے پہلی تلاوت پڑھی تو وہاں لکھا کہ انہوں نے اس کے خلاف مشورہ کیا جو صادق تھا، اور صادق کے خلاف مشورہ کر کے انہوں نے کہا ہم کیوں کر اسے پھنسا سکتے ہیں، ہم کیسے اسے مار سکتے ہیں، ہم اسے کیسے قتل کر سکتے ہیں۔ اس پر انہوں نے مشورہ کیا اور انہوں نے اس کی بات کو نہ سنا، اس کی بات کو نہ سمجھا، بلکہ اپنی ہی باتوں میں لگ کر اپنی ہی مرضی کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں یہی بات یسوع مسیح بتا رہے ہیں کہ یہ کر کیا رہے ہیں۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ اس بندے کو پھنسانا کیسے، کیونکہ یہ تو ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اس پیشن گوئی کو پہلے ہی حکمت کی کتاب میں بیان کیا جا چکا ہے۔ حکمت میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے یہ ہوگا اور وہ لوگ کس طرح سے یسوع مسیح کو پھنسانے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد جب ہم نے دوسری تلاوت پڑھی تو دوسری تلاوت میں بھی یہی بات ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رسول کہتے ہیں کہ آپ بلائے تو گئے ہوں، اب یسوع مسیح کی مرضی کے مطابق بھی چلو۔ اگر آپ نہیں چلیں گے تو بلائے بے شک گئے ہیں لیکن آپ برگزیدہ نہیں ٹھہر سکتے، آپ اس کے پسندیدہ نہیں ہو سکیں گے، اور جب آپ اس کے پسندیدہ نہیں ہو سکیں گے تو یقینی طور پر پھر وہ آپ سے پوچھے گا۔ جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو تیسری تلاوت ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ یسوع مسیح کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ انجیل کی منادی کی جا رہی ہے، اور انجیل کی منادی سٹارٹ کہاں سے ہوئی؟ یہودیوں سے۔ یہ جو تمثیل ہم نے دیکھی ہے اس میں یسوع مسیح اصل میں وہ کیوں مشورہ کر رہے ہیں یسوع کے خلاف؟ کیونکہ انہیں سمجھ آ گئی تھی بات کی۔ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں آیا ہوں اور میں انجیل کی منادی آپ کے سامنے کر رہا ہوں، آپ کو میں سکھا رہا ہوں، آپ کو میں بتا رہا ہوں، آپ کو میں بلا رہا ہوں، اور آپ میری بات نہیں سن رہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ انجیل کی منادی کی جاتی ہے یہودیوں میں، لیکن وہ یہودی کسی بھی طور پر یسوع کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ بے شک اس تمثیل میں یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ کسی نے کہا کہ میں اپنے بیلوں کا مسئلہ میرا، کسی نے کہا میرا شادی کا مسئلہ ہے۔ مطلب تمثیل جب بیان کی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے اندر کچھ ہیڈر باتیں موجود ہیں، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ لوگ جو سمجھنا چاہتے تھے وہ سمجھ رہے تھے، انہیں پتہ چل رہا تھا یہ ہمارے لیے خیر ہے کہ یہ آ نہیں رہے اس ضیافت میں، یہ میرے پیغام کو سن نہیں رہے، اسی لیے وہ یسوع کے خلاف مشورہ بھی کرتے ہیں۔ تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ ان کو انجیل کی منادی کی گئی، انہیں بتایا گیا، انہیں پیغام دیا گیا، لیکن یہ اس پیغام کو سن نہیں رہے، انہوں نے اس پیغام کو رد کر دیا۔ یسوع مسیح پہلے ہی میں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس پیغام کو رد کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ آپ کے حوالے سے تو پہلے سے ہی پیشن گوئیاں ہو چکی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جو کلام پہلے سے خدا نے دیا وہ کبھی بھی رد نہیں ہو سکتا، نہ وہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ تو اس میں تو پہلے ہی یہ بتایا جا چکا تھا کہ وہ لوگ کس طرح سے یسوع مسیح کے ساتھ کریں گے۔ تو یسوع مسیح ہمیں بتاتے ہیں کہ پھر کیا ہوگا جب آپ میرے کلام کو رد کر دیں گے، جب آپ مجھے اونچے پہ چڑھا دیں گے، جب آپ مجھے مصلوب کر دیں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی پیغام جو ہے وہ باقی قوموں تک پہنچے گا، اور جب وہ قوموں تک پہنچے گا تو انہیں میں اپنے لیے چنوں گا، انہیں میں اپنے لیے بلاؤں گا اور وہ میرے گھر میں داخل ہوں گے۔ آپ نہیں ہو سکیں گے،
اس لیے کیونکہ آپ نے میرے کلام کو قبول نہیں کیا، لیکن چونکہ انہوں نے قبول کیا ہوگا اس لیے وہ آئیں گے، وہ شامل ہو جائیں گے اس جماعت میں۔ لیکن ساتھ ہی ذرا غور کریں تو خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح ایک شخص کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک بندہ وہاں پہ خدا کے گھر میں اس ضیافت میں ایک بندہ ملتا ہے اس بادشاہ اس کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میاں آپ نے لباس کیوں نہیں پہنا، آپ نے پوشاک کیوں نہیں پہنی شادی والی، آپ آ تو گئے ہیں، کیونکہ میں نے بلایا، سب کو بلایا، سب کو دعوت دی، یہ تو دعوت عام تھی۔ جیسے کہ دعوت عام اگر آپ دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ ہم پروگرام کر رہے ہیں کوئی بھی آ سکتا ہے، تو دعوت عام ہے تو کوئی بھی آ سکتا ہے، تو بلائے ہوئے تو بہت سے ہو سکتے ہیں، لیکن سب کو ہی بلایا جائے۔ تو یسوع مسیح کہتے ہیں آپ نے پوشاک کیوں نہیں پہنی، کیونکہ وہ بادشاہ جو کہ اصل میں یسوع مسیح ہے، کہتے ہیں آپ نے پوشاک کیوں نہیں پہنی، جبکہ میں نے تو پوشاک دی ہے۔ اور پوشاک کیا ہے؟ یسوع مسیح کی پاک صلیب ہے، جس کے متعلق یسوع مسیح نے کہا اسے اٹھاؤ اور میرے پیچھے۔ میں نے تو آپ کو پوشاک دی ہے، آپ نے پہنی کیوں نہیں، آپ نے اسے کیوں نہیں پہنا؟ یہ بادشاہ اسے پوچھنا، اب وہ جواب نہیں دے پا رہا، اس لیے کیونکہ پوشاک تو موجود تھی، لیکن اس نے اسے پہننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ جیسے کہ آج کلام تو ہمارے پاس موجود ہے، یسوع مسیح کی باتیں تو ہمارے پاس موجود ہیں، یسوع مسیح کے احکامات ہمارے پاس موجود ہیں، اگر ہم انہیں پہننے کی کوشش نہیں کرتے، اگر ہم انہیں اپنانے کی کوشش نہیں کرتے تو ہم بلائے ہوئے تو ہیں لیکن برگزیدہ نہیں۔ برگزیدہ ہونے کے لیے آپ کو اس پوشاک کو جو آج کلام کی صورت میں ہے پہننے کی ضرورت۔ جب یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میری صلیب اٹھا کر میرے پیچھے بولو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف صلیب پہن لیں تو آپ سمجھیں کہ بس آپ صحیح ہو گئے۔ مطلب یہ ہے کہ اس صلیب کے پیغام کو اپنی زندگی میں لے کے آنا، اور جب تک ہم اس پیغام کو اپنی زندگی میں نہیں لے کے آتے ہیں تب تک ہم برگزیدہ لوگوں میں شامل نہیں ہو سکتے۔ بلائے ہوئے ہو سکتے ہیں، بلائے ہوئے تو بہت سے تھے، فقی فریسیوں کو بھی یہ سب سے کہتے ہیں یہ بلائے ہوئے ہیں، لیکن یہ برگزیدہ اس لیے نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ تقلید نہیں کر رہے، یہ میری مرضی کے مطابق کام نہیں کر رہے، یہ اس طرح سے نہیں کر رہے جس طرح سے انہیں کرنا چاہیے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں ہم زیادہ تر جو بلائے ہوئے ہیں ہم زیادہ تر اسی بات میں خوش رہتے ہیں کہ ہمیں خدا نے بلایا ہے، ہمیں خدا نے چنا ہے، ہم خدا کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ کیا ہم اس کی مرضی کے مطابق کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہم کیا پورے طور پر اس کی تقلید کر رہے ہیں یا اپنی مرضی سے ہی سارے کام کرتے ہیں۔ اپنی میری مرضی کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن مرضی اگر اس کی میرے اندر پوری ہو تو پھر اصل میں کیا ہو جاؤں گا؟ برگزیدہ ہو جاؤں گا۔ اور ہم ہمارے باپ کی دعا میں کہتے بھی یہی ہیں کہ تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہوئی ہے، لیکن میری زندگی میں بھی تیری مرضی پوری۔ تو جب میری زندگی میں اس کی مرضی نہیں پوری ہوتی تو پھر میں بلایا تو گیا ہوں لیکن میں برگزیدہ نہیں ہوں۔ اور یہی مسئلہ ہے، یقین کیجئے یہی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے آج ہم لوگ پریشان ہیں، آج ہم دکھی ہیں۔ آپ میں سے میں اگر کسی کو کہوں نا کون ایسا بندہ ہے، کون ایسی بیٹی ہے، کون ایسا بیٹا ہے جو کہتا ہے کہ میں بالکل خوش ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، کبھی مجھے پریشانی ہوئی نہیں، میں پریشان ہی نہیں ہوتا، تو سب کہیں گے کہ نہیں مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے یہ پریشانی ہے، یہ مسئلہ ہے میرا وہ مسئلہ ہے، کوئی بیماری کا مسئلہ ہوگا، کوئی گھریلو ناچاکی کا مسئلہ ہوگا، کوئی اور مسئلہ ہوگا۔ ہر ایک جو ہے وہ مسئلوں میں پڑا ہوا ہے، ہر ایک مسائل میں گھرا ہوا ہے، جبکہ یسوع مسیح کیا کہتے ہیں کہ میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں۔ اچھا اگر یسوع نے ہمیں اطمینان دے دیا تو پھر ہم کیسے ناخوش ہیں؟
ہماری زندگی میں مسائل کیوں ہیں؟ پریشانیاں کیوں ہیں؟ مصیبتیں کیوں ہیں؟ ہم دکھی کیوں رہتے ہیں؟ بھئی ایک بندہ آپ کو اطمینان نہیں دیتا، وہ بھی خداوندوں کا خدا اور بادشاہوں کا بادشاہ آپ کو کہتا ہے میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں، اس کا مطلب ہے آج کے بعد آپ خوش رہیں گے، آپ مطمئن رہیں گے. لیکن ہم تو نہیں ہیں، ہمارے اندر اطمینان نہیں ہے، ہم مطمئن نہیں ہیں، ہم تو پریشان ہیں. کوئی دولت کی وجہ سے پریشان ہے، میرے کار پیسے نہیں ہیں، میرے کار آٹا نہیں، دانے نہیں، کسی وجہ سے پریشان ہے، کسی وجہ سے. جس مسیح کہتے ہیں میں اپنا اطمینان میں دیے جاتا ہوں. تو پھر ہم کیوں پریشان، ہم کیوں دکھی ہیں، ہم کیوں مصیبت میں ہیں، ہمارے اندر کیوں اطمینان نہیں پیدا ہو رہا؟ اس لیے کیونکہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس پر ہم کسی بھی طرح سے خداوند کا شکریہ ادا نہیں کرتے. اصل میں ہوتا کیا ہے؟ جو ہمارے پاس ہوتا ہے نا اس کے لیے ہمیں مطمئن ہونا ہے. میں اپنا اطمینان میں لے جاتا ہوں، مطلب یہ کہ جو ہے اس میں خوش رہو. ایک روٹی ہونے سے بھی خوش رہو، دی ہونے سے بھی خوش رہو. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک کہتے سے کہنا دو ہونے چاہیے، دو ہو جاتے سے کہنا ہم چار ہونے چاہیے، چار ہو جاتے پھر 8 ہونے، پھر اطمینان نہیں آ سکتا نا.